نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 14ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ سورہ ہجر کا ایک عہد پہلے آغاز ہو رہا ہے۔ ہجر کا معنی ہوتا ہے ما یحفظ ما بداخلہ، جو چیز اس کے اندر آ جائے اس کو محفوظ کرنا۔ تو ہجر عقل پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح عقل پر النحا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو چیز اس کے اندر آ جائے اس کو محفوظ کرنا۔ چونکہ سورہ مبارکہ میں حفاظت قرآن کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے یعنی ہجر اس کا نام رکھا گیا۔ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں ہجر کا لفظ آیا، تو چونکہ قرآن مجید کی حفاظت اس سورہ مبارکہ کے اندر اس حوالے سے بات ذکر کی گئی ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب مسلمانوں کو قیامت والے دن انعام ملیں گے، اکرام ہوگا، ان کو مقام و مرتبہ ملے گا، اس وقت کافر بھی یہ خواہش کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ بالخصوص جو مسلمان جہنم میں بھی چلے گئے گناہوں کی بنا پہ، ان کو بھی نکال لیا جائے گا، تو کافر یہ خواہش کریں گے چلو ہم بھی مسلمان ہوتے، چاہے ہلکے درجے کے مسلمان ہوتے، جہنم سے تو کم از کم نکل آتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت خواہش کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ مذاق کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ ہے یعنی مذاق والا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو آباء و اجداد کی تقلید میں، کیونکہ انبیاء کی پیروی کرنے والے اکثر فقیر اور غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ نبیوں کے ساتھ غریب لوگ اور وہ ان کو مذاق کرتے تھے۔ اور دوسرا کہ نیک نیتی اور نیک روی اختیار کرنا نوجوان پہ مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو نوجوان ہر چیز عروج پر ہوتی ہے، طاقتیں صلاحیتیں وہ بہت عروج پر ہوتی ہیں، تو کسی کا پابند ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، تو یہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے، اس لیے وہ دین کی طرف آنے کو اچھا نہیں جانتے بلکہ دین داروں کو مذاق کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا نام الذکر رکھا گیا، یعنی ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یاد دہانی۔ تو دیکھو بھی قرآن مجید انسان کو بھولا ہوا سبق یاد کراتا ہے، جو انسان سبق بھول چکا ہے قرآن مجید اس کو یاد کراتا ہے، اس لیے قرآن مجید کا نام الذکر یہاں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی جو حفاظت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو رہی تھی۔ مثلا جب جبریل امین آپ کو پڑھاتے، آپ خاموشی سے سنتے، تو جب تلاوت ختم ہوتی تو آپ کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جاتا، ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ہر سال دور کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف جو ہے نا کاتبین وحی کو لکھا دیتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتب رہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتب رہے، یعنی جو بھی کاتب تھے آپ ان کو قرآن مجید لکھوا دیتے تھے۔ اس طرح 3 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی تھی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ ذکر کیا ہے، یہ جز نمبر 10 اور صفحہ نمبر 6 پہ ایک واقعہ۔ مامون الرشید کے زمانے میں کافی علمی مذاکرے ہوتے تھے۔ یہ مامون الرشید جو نا بڑا مضبوط بادشاہ گزرا ہے، بہت مضبوط بادشاہ تھا اور جبروت بادشاہ تھا۔ یہ علمی مذاکرے، علمی ذوق اور شوق بہت تھا، چونکہ خود بھی عالم تھا تو مذاکرے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا علمی مذاکرے میں، اس نے آ کے یہودیت پر ایک مقالہ پیش کیا
تو یہ بڑا متاثر ہوا۔ مامون الرشید اس کو الگ ملا، اس نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو بڑی پیشکشیں کی کہ آپ مسلمان ہو جائے تو میں آپ کو فلاں کچھ دوں گا، فلاں دوں گا۔ خیر اس نے انکار کر دیا۔ جب یہ واپس گیا اگلے سال یا دوبارہ جب بھی علمی مذاکرہ ہوا اس کو بھی بلایا گیا، اس نے آ کے اسلام کی حقانیت پہ مقالہ پیش کیا اس علمی مذاکرے کے اندر۔ وہ سارے حیران کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے یہودیت کی حقانیت پہ مقالہ پیش کیا تھا، آج اسلام کی حقانیت پہ پیش کر رہا ہے۔ خیر اس سے سوال کیا گیا، اس نے کہا بات ایسے ہی ہے، اصل میں میں جس طرح یہ صلاحیتیں مجھے ملی ہیں اسی طرح میرے اندر خطاطی کی بھی صلاحیت ہے، میں اچھا خط رکھتا ہوں۔ میں نے جب میں واپس گیا تورات کو لیا اور تورات کو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے سارے نسخے میں نے جہاں مناسب سمجھا کمی کر دی، جہاں مناسب سمجھا اضافہ کر دیا، اس طرح میں نے تورات کو لکھا۔ تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ میں چلو مشغلہ بن جائے گا اور ساتھ تحقیق بھی ہو جائے گی کہ حق پر کون ہے۔ میں یہ کام کرتا رہا، جب مکمل ہوا تو میں یہودیوں کے پاس کتاب لے کے گیا، وہ تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا کہ آپ نے تو کیا کمال کر دی۔ خیر میں نے سوچا کہ یہ حق دین نہیں ہے جس میں نے تبدیلی کی اپنی طرف سے اور انہوں نے اسی طرح قبول کر لیا، اعتراض ہی کوئی نہیں کیا۔ اسی طرح میں نے انجیل کو لیا، انجیل کے نسخے لکھے، جہاں کمی بیشی کی ضرورت محسوس کی میں نے کمی بیشی کر دی۔ جب عیسائیوں پر اس کو کتاب کو پیش کیا انہوں نے بھی مجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑے انعام و اکرام کے ساتھ نوازا۔ تو خیر میں نے کہا بھی یہ حق نہیں ہے۔ میں نے پھر قرآن مجید کو پکڑا، قرآن مجید کو لکھا، اس میں کمی بیشی کی۔ جب کمی بیشی کی میں نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، مسلمانوں نے دیکھا، اس کی تحقیق کی، اس میں کمی بیشی تھی، تو خیر انہوں نے مجھے تھوڑی سی ٹھکائی بھی کر دی۔ تو جب میری ٹھکائی ہوئی تو میں نے پھر نتیجہ نکالا کہ جس کتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی حق وہی ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی حق وہی ہے۔ تو میں نے پھر قرآن مجید پر میں نے پڑھا اور اس پر میں ایمان لے آیا، تب میں مسلمان ہوا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت لے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پہلی کتابیں تبدیل کیوں ہوئی، قرآن مجید تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی مستحفظو، ان کی حفاظت علماء کے ذمے دی گئی، اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آگے چل کے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں، اس پہ چڑھ جائیں، تو پھر بھی کہیں گے نہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اصل میں ایمان مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ ان کے مقدر میں اگر ایمان ہوتا تو یہ ایمان لے آتے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ اس طرح کے طرح کے اعتراضات یہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَحَفِظْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ دیکھیے یہ ہر مردود شیطان سے محفوظ۔ پہلے جنوں کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا، جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت جنوں کا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہو گیا، یعنی اس کو مکمل طور پہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی جرت نہیں اس کے آگے سے آ جائے، پیچھے سے آ جائے۔ یعنی یہ منوعاً وہی قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی ہر زیر زبر تک محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھو بھئی جب خزانے ہر چیز کے اللہ کے پاس ہیں تو پھر اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔
اور در در پہ دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ در در پہ دھکے کھاتے ہیں ان کا قرآن مجید پہ ایمان مضبوط نہیں۔ ان کا قرآن مجید پہ ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے در پہ آتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک مقدار کے ساتھ چیز اتارتے ہیں، جو ہمارا ایک فیصلہ ہے، قانون اعتدال، جو ایک مقدار ہے۔ دیکھو نا، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ہر چیز کا ایک اعتدال ہے۔ یہ پنکھا دیکھ لے، اب اس کے 3 پر ہوتے ہیں، ایک پر ٹیڑھا ہو تو یہ ہوا نہیں دے گا، کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اعتدال ہے، بنانے والے نے ایسی کاراگری کی ہے کہ یہ قانون اعتدال کے اندر چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک قانون اعتدال میں رکھتے ہیں، جو چیز جتنی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم اس کو اتارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اتنی وافر ہو جائے، اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے، اگلے سال وہ چیز ملے ہی نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو قانون اعتدال اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ بات بھی انا کفیناک المستہزئین، شروع میں یہاں حفاظت قرآن کا ذکر آیا، اور اسی طرح آخر میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہے، اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ یعنی آغاز بھی حفاظت سے، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی حفاظت پر۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ آپ زندگی کے آخری مراحل تک اللہ کی عبادت کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یعنی آپ عزم کر لیں زندگی کے آخری مراحل تک میں نے عبادت کرنی ہے، اور آپ عبادت کرتے جائیں، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک ربط یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑ جائیے، جوڑ کے زندگی بسر کریے، تو آپ جب تک اس دنیا میں رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اب قرآن مجید کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لو۔ آگے فرمایا لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتے اگر تو سچوں میں سے ہے؟ دیکھو بھئی، فرشتہ اگر آ جاتا، اگر فرشتہ دکھائی نہ دیتا تو یہ کہتے ہم کس کی بات ماننے، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر فرشتہ انسانی صورت میں آتا، کہتا نہیں تو اوپر سے انسان لگ رہا ہے، اندر سے تو اور مخلوق ہے، ہم تیری بات کیسے ماننے؟ تو دونوں طرف سے ان کے پاس اعتراض ہوتا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ اندر سے ماننے والے ہی نہیں۔ اور اسی طرح دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے انک لمجنون، تو مجنون ہے۔ دیکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پیش کیا ہے، مجنون ایسا کلام پیش کر سکتے؟ اور مجنونوں کی تو ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی، مجنونوں کے تو الفاظ تلفظ ہی صحیح نہیں ہوتے۔ اور یہ اتنا زبردست کلام، اتنا مضبوط کلام، اتنا پیارا کلام، اتنا گہرا کلام، یہ تو پوری دنیا مل جائے ایسا کلام نہیں بنا سکتی، تم کہتے مجنون کا کلام ہے۔ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، کلام رب العالمین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ تو بالکل بیکار اور فضول قسم کا اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا، مجنون جو ہوتے ہیں ان کے تو اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا، کاموں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ کے بارے میں تو اللہ نے خبر دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ اور یہ کتاب محفوظ ہے تحریف سے، قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اور نقص سے محفوظ ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ توڑے نہیں جا سکتے۔ جو قرآن مجید نے اصول بیان کر دیے، ان کے کوئی ان اصولوں کو توڑ نہیں سکتا، وہ اصول بڑے مضبوط ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید اس حوالے سے یہ آگے یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ابلیس نے کہا تھا جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا غلبہ نہیں ہوگا، ان پر میرا غلبہ نہیں ہوگا۔
یہاں سے ایک سوال ہے کہ آدم علیہ السلام پر تو ابلیس کا غلبہ ہو گیا، آدم علیہ السلام پر تو ابلیس کا غلبہ ہو گیا۔ جواب، غلبے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی کو ورغلا نہیں سکتا، غلبے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کسی کے اوپر جال ڈالنا کہ دوبارہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، وہ دوبارہ سیدھے راستے کی طرف آئے ہی نہ، یعنی ایسا جال وہ اللہ کے بندوں پہ نہیں ڈال سکتا۔ ہاں کسی وقت ورغلا سکتا ہے، ان سے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب غلطی ہوگی فوراً توبہ کر لیں گے۔ یعنی ایسا تسلط جس میں مکمل طور پہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نیک بندوں پہ، ایسا تسلط بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بات بیان کی گئی ہے سمندر کے پانی کے حوالے سے، سمندر کا پانی کھارا ہے، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یاد رکھیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ کیوں؟ سمندر کے اندر کتنے جانور ہیں اور جانور مرتے ہیں، اگر پانی میٹھا ہوتا بدبودار ہو جاتا تو وہ پانی پینے کے قابل نہ رہتا۔ تو اسی طرح جس طرح وہ مطلب بادل وہ سمندر کا پانی ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں، بھاپ بنتا ہے، اگر بادل بنتے ہیں تو یہ بدبو آگے تک پہنچتی۔ کھارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھارا پانی بہت جلد ان جانوروں کو مطلب ختم کر دیتا ہے، تو چونکہ کھارے پانی کے اندر یہ صفت ہے تو اس لیے جب ان کا خاتمہ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو پانی کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ آگے چل کے یہ بات ذکر کی گئی، ابلیس سب سے پہلا شخص ہے جس نے اجماع کا انکار کیا ہے۔ دیکھو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ پہلا شخص ہے جس نے اجماع کا انکار کیا ہے، تو اس لیے جو اجماع جس پہ امت جمع ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہو، شریعت کے اندر کوئی دلیل، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ سارے صحابہ جمع ہو گئے، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، وہ اجماع کا منکر ہے، وہ اجماع کا منکر ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، سارے صحابہ کے اس مسئلے پہ اجماع ہو چکا، اب بھی جو کہے کہ نہیں اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے موت آئی اور 3 دن تو آپ کی چارپائی پڑی رہی، وہ لمحہ تھا کہ ربڑ تھا 3 دنوں کا بن گیا، بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ذکر کیا اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اجماع کا منکر ابلیس تھا، اور اس نے نص کے مقابلے میں قیاس کیا ہے، اور ابلیس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے مزین کروں گا۔ دیکھو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب گناہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ کے انسان پلان بنانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ شیطان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ انسان جہاں بھی چلے جائے، سمندروں میں چلے جائیں، اور اسی طرح آگ میں جل جائیں، اور اسی طرح قبروں میں چلے جائیں، مٹی سے مٹی بن جائے، جتنے بھی ذرات جہاں بھی کسی کے، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، تیرا رب سب کو اکٹھا کر لے گا، ہر کوئی تیرے رب کے علم میں ہے۔ اسی طرح وَأَرْسَلَ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب رسانی کے بہت عجیب و غریب نظام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کاریگری، کس طرح سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، بادلوں پہ جاتا ہے، اور بادلوں پہ پانی کتنا وزنی پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، کیا مجال ہے پانی کی، اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پہ گر جائے، اور پھر ایک خاص مقدار سے نیچے آتا ہے۔ دیکھو اچانک سارا پانی نہیں آتا، اچانک سارا پانی گر جائے تو کتنا نقصان ہو، جانور مر جائے، انسان مر جائے، لوگوں کے مکان تباہ ہو جائے، کتنی ایک خاص مقدار ہے، خاص شکل ہے، میرے رب نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے، اور کیسے اس نے پانی نے اترنا ہے، کتنے قطرات یہاں، کتنے قطرات، کس انداز سے، یہ ایک عظیم نظام ہے، سائنس تھک چکی ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ بڑے بڑے دعوے ان کے، لیکن نہیں، اللہ کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ پوری کائنات پہ غالب ہے۔ یہ اللہ کا حکم پوری کائنات پہ غالب ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں یہ خبر دی ہے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں یہ دروازے کون کون سے ہیں، ان کے نام بیان کیے۔ سب سے پہلے جہنم کا دروازہ ہے جہنم، اس کا نام ہی جہنم ہے۔ دوسرے کا نام ہے سعیر، تیسرے کا نام ہے حطامہ، اور چوتھے کا نام ہے سقر، اور پانچویں کا نام ہے جحیم، اور چھٹے کا نام ہے حاویہ، اور اسی طرح ایک ہے لظا۔ یہ 7 دروازے ہیں۔ سب سے نیچے والا دروازہ حاویہ ہے، سب سے نیچے والا دروازہ حاویہ۔ یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ایک مفسر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر، محدث بھی ہے، اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے امام رازی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی مزید وضاحت کر دی امام ضحاک سے کہ یہ جو طبقے اور دروازے بیان کیے گئے، ان دروازوں سے کون داخل ہوگا۔ دیکھو جو جہنم دروازہ ہے اس سے اہل توحید، گناہ گار، مسلمان وہ داخل ہوں گے۔ جو توحید پرست تھے، مسلمان تھے لیکن حد درجے کے گناہ گار تھے، وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے واپس آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو دوسرا سعیر، یہ جہنم کا دوسرا دروازہ، اس کے اندر یہود جائیں گے۔ اور اسی طرح تیسرا دروازہ لظا، اس کے اندر نصارہ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو چوتھا دروازہ حطامہ، اس کے اندر صابئین جو بے دین لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو سقر دروازہ ہے اس کے اندر مجوسی جائیں گے، سقر کے اندر مجوسی۔ اور جو جحیم ہے اس کے اندر مشرکین جائیں گے۔ اور حاویہ سب سے جو نیچے والا دروازہ اور نیچے والا جو طبقہ ہے تو اس میں منافقین جائیں گے۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ دروازوں کے حوالے سے یعنی تقسیم بھی کر دی ہے، آگے اسی طرح پھر ان کا جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں نا، وہ 7 قسم کے گناہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 قتل، نمبر 3 قتل، اور نمبر 4 زنا، نمبر 5 جھوٹی شہادت، اور نمبر 6 کمزوروں پہ ظلم کرنا، اور نمبر 7 بغض، سرکشی۔ یہ 7 گناہ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ اگر خلاصتاً آپ نکالیں تو بڑے بڑے گناہ یہ 7 ہیں۔ تو بعض مفسرین کا ان کے حوالے سے بھی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر مسلمان اس کے اندر شرک کے علاوہ باقی گناہ موجود ہیں تو اپنے گناہوں کی سزا لے کے واپس آ جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ آگے جنت کے بارے میں یہ خبر دی کہ جنت میں 2 چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، جنت میں 2 چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ ایک تو جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، بوریت نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ دیکھو بھئی، انسان سیر کر کر کے، باغ دیکھ دیکھ کے، بہاریں دیکھ دیکھ کے بھی تھک جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان سیر کر کر کے بھی، سیاحت کر کر کے بھی تھک جاتا ہے، لیکن جنت میں لا یمسہم فیہا نصب، تھکاوٹ تو دور کی بات، تھکاوٹ ان کو مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں۔ یعنی وہ سیر و سیاحت کرے، وہ چھوئے تک گی نہیں۔ اور دوسری بات، وما ہم منہا بمخرجین، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہو نا، اگر یہ خیال آ جائے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا،
تو اتنا خیال آنے سے وہ سارا مدہ کرکرا ہو جاتا ہے، لیکن جنت وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت ہوگی، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ وما ہم منہا بمخرجین، نکالے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ کرایوں پہ رہتے ہیں، یہ کرائے پہ مکان لے کے کوارٹر لے کے رہتے ہیں، وہ بخوبی اس کو سمجھتے ہیں کہ کس قدر بیچارے وہ اگر کرایہ نہ دیں تو مالک مکان کس قدر ان کو پریشان کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آگے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، شام کے راستے میں، شام جاتے ہوئے راستے میں، یا مصر سے عراق جاتے ہوئے راستے میں صدوم کی بستی آتی تھی جن کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ایک بد فعلی کی عادت تھی، یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے، اپنی خواہش کو پورا کرتے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان کے خانے میں یہ بات نہیں آئی۔ بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں ہم وضاحت کریں گے۔ 400 میٹر تک، یعنی بستی کو فرشتے نے اٹھایا، اوپر لے گیا، اوپر سے نیچے پھینکا، 400 میٹر نیچے زمین کے اندر یہ مطلب دب گئے، اور یہاں وہاں بحر مردار ہے۔ آج تک اس پانی کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں بحر مردار کے والے سے، وہ آپ دیکھ لیں گے، یعنی 400 میٹر یہ گہرا ہے، تو اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا اتنا غضب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ کیسے کیسے عذاب نافرمانوں پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس میں ایک نقطہ ملا، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آپ کو جب 100% یقین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ درست کام ہے اور صحیح کام ہے، آپ اپنے کام پہ چلتے جائیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آپ الجھ جائیں گے، اپنے کام سے رک جائیں گے۔ اس لیے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کام کو آپ جاری و ساری رکھیں۔ آگے فرمایا لعمرک، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ نقل کیا ہے لعیشک، آپ کی زندگی کی قسم۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی گئی۔ آپ کی زندگی میں شب و روز آتے ہیں، لیل و نہار آتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کئی معاملات ہیں، بیویوں کے ساتھ معاملات ہیں، اولاد کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اسی طرح اپنے شاگردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دعوت توحید ہے، اور دین سکھانا ہے، دین سیکھنا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کے اندر کتنے ہی پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے اندر کتنے ہی پہلو آ جاتے ہیں۔ یہ تمام اللہ فرماتے لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی زندگی کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی عظیم ہے، عظمت والی ہے، تبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، تبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جب آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے، آپ کی زندگی محفوظ، جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح حدیث بھی محفوظ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن الفاظ ہے اور احادیث معنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے الفاظ محفوظ ہو معنی محفوظ نہ ہو؟ تو ان الفاظ کا کیا فائدہ جن کے معنی محفوظ نہ ہو؟ تو آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے، آپ کی سیرت اتنی عظیم ہے اور جگمگا رہی ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے در پہ جانا، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غمگین نہ ہوں۔ ایک ہوتا ہے ان پر غمگین ہونا، ایک ہے ان سے غمگین ہونا، ایک ہے ان پر غمگین ہونا، ایک ہے ان سے غمگین ہونا۔ دیکھو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غمگین نہیں ہوئے، ان پر غمگین ہوئے، یعنی ان سے غمگین نہیں، ان پر جو وہ کام کر رہے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا
جو ان کے نظریات تھے ان پر غمگین ہوئے کہ کتنے بے وقوف ہیں، کیسے عقائد کے حامل ہیں، ان کو صحیح عقیدہ اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غمگین ہوئے، ان سے غمگین نہیں ہوئے۔ لا تحزن علیہم، علیہم کا لفظ بولا کہ ان پر۔ آگے فرما والا قد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی مثانی، یہ مثانی جو سورہ فاتحہ ہے اس میں جو ہر آیت ہے نا، ہر آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ یہ جلال ہے، اور رب العالمین لفظ رب جمال ہے۔ تو جلال کے اندر ترہیب ہے اور جمال کے اندر ترغیب ہے، تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین کے اندر 2 چیزیں بیان ہوگی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن صفت عامہ ہے، الرحیم صفت خاصہ ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، اس میں بعد نے مالکی اور ملکی 2 قراتیں ہیں، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں، مالک اور ملک الگ الگ، بعد میں یہ 2 چیزیں، اور اسی طرح مالک ہونا، یوم الدین قیامت کا دن، یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ملکیت اور قیامت۔ اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور اسی طرح استعانت، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے اندر ایک دنیا کا راستہ، ایک آخرت کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ ہے، دوسرے انعام یافتہ لوگ ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم سے مراد یہود، الضالین سے مراد نصارہ۔ یعنی سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی، مثانی، یعنی ہر آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی۔ آگے فرمایا لا تمدن عینیک، تو آپ جو ہے نا اپنی آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھیں، لالچ اور طمع کی وجہ سے آنکھوں کو مت پھیلائیں۔ ایک ہے دیکھنا، ایک آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا۔ جب آپ کے پاس قرآن آ چکا، اتنی بڑی دولت آ چکی، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آنکھیں پھاڑ کے ان کی طرف دیکھیں؟ نہیں، پہلے قرآن کا تذکرہ ہے، پھر دنیا کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن مل جانے کے بعد جو پھر بھی دنیا کو دیکھے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ آگے فرمایا جب دل گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، تو یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ لو، ان پر عمل کر لو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے جب دل گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ یعنی رب تعالیٰ کی تسبیح اور سجدہ، یہ 2 کام کر لیں، آپ کی ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں صوفیوں کا رد ہو رہا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راد مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ صوفیوں نے یہ کافی سلوک کے درجے بنائے ہیں، آدمی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس درجے میں بالآخر اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر شریعت سے نکل کے طریقت میں چلا جاتا ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، موت آنے تک یقین، موت کو یقین کہا گیا اس لیے کہ موت کے مسئلے میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، یہ یقینی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی، نہ کافر کو، نہ ہندو کو، نہ سکھ کو، نہ مسلمان کو، کسی کو اختلاف نہیں، یقینی مسئلہ ہے۔ اس لیے یہاں پر جو لفظ موت کی جگہ یقین کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی آخری مرحلے تک بھی عبادت جو ہے رب تعالیٰ کی کرنی ہے۔ آگے سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ بیان کی جا رہی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آئے روز کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کے اندر یہ ساری ترقیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ایک ہی جملے میں۔ جتنی آج ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک ہی کلمے اور ایک ہی جملے میں اللہ نے سب کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے قرآن مجید کی کتنی گہرائی ہے
کہ ایک ہی جملے میں یہ ساری آپ کی ترقی اس کو ذکر کر دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، شیئا نکرہ ہے، کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی، وہم یخلقون خود پیدا کیے گئے۔ جس نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ خالق نہیں تو مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک نہیں تو رازق کیسے ہو سکتا ہے؟ رازق نہیں تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معبود ہونے کے لیے خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ پہلی تین چیزیں نہیں ہیں تو وہ معبود کیسے بن گئے؟ تو یہاں سے یہ نقطہ سمجھ آیا کہ توحید کی معرفت جو ہے، توحید کی جو معرفت ہے، اس سے وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے۔ جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہے اس کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا، اور جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے اس کا عقیدہ توحید بھی کمزور ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ لوگوں کو فوت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ دیکھو بھی، پاکیزہ سے مراد وہ لوگ جن کا عقیدہ بھی پاکیزہ، جن کے اعمال بھی پاکیزہ، جن کا کھانا پینا بھی پاکیزہ، رہنا سہنا بھی پاکیزہ، جن کے سارے چیزیں ہی پاکیزہ ہیں، عمدہ ہیں، ان کو فوت کرنے کے لیے فرشتے بھی پاکیزہ آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک مفسر کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے، طابت حیاتہم طابت وفاتہم، جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جن کی زندگی پاکیزہ ہے ان کی وفات بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہماری زندگی بھی پاکیزہ بنا دے۔ اس لیے پاکیزہ زندگی جس کی ہوگی اس کی وفات بھی پاکیزہ ہوگی، اور یہی ہمیں حکم ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت حالت اسلام میں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ تم ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، نتیجہ یہ نکلے گا جب بھی موت آئے گی حالت اسلام میں آئے گی۔ اور اسی طرح وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، مشرکوں نے یہ دلیل پیش کی، دیکھو بھئی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، تو اللہ نے چاہا ہے تو عبادت کی ہے نا۔ تو انہوں نے مشیت اور رضا کو ایک چیز سمجھ لیا، حالانکہ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ ایک ہے رب تعالیٰ کا چاہنا، مشیت، ایک ہے رب تعالیٰ کا پسند کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدہ طحاویہ کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ ایک ہے مشیت، یعنی کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہر کام اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مالک جانتا ہے۔ اب جو دینی کام ہے ان کو اللہ پسند کرتے، جو غیر دینی کام ہے ان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ مشیت ہے، کوئی دینی کام ہے، غیر دینی کام ہے، سب میں اللہ کی مشیت ہے، لیکن غیر دینی کاموں میں صرف مشیت، جو دینی کام ہے ان میں مشیت بھی اور اللہ کی رضا بھی، اللہ کی پسند بھی ہے۔ دیکھو یہ سب سے پہلے ابلیس نے دلیل دی تھی، جو مشرکین مکہ دے رہے ہیں نا، یہ ابلیس نے دلیل دی تھی۔ اس نے کہا تھا رب فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ابلیس نے سب سے پہلے یہ دلیل دی جو مشرکین مکہ دے رہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ معنی یہ نکلا کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت قیمتی جواب ہے، یہ محفوظ کر لیں اس جواب کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، دیکھو اگر اللہ کو ان کا شرک پسند ہوتا، ان کی گمراہی پسند ہوتی، ان کا کفر پسند ہوتا تو اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتے؟ رسولوں کی بعثت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں، کفر پسند نہیں، ظلم پسند نہیں، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے اور رسولوں نے ان کی تردید کی ہے، ان کے شرک کی، ان کے کفر کی۔
آگے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، امت کا جو معنی ہے یہ 4 معنوں میں لفظ امت استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، 4 معنوں میں۔ ایک تو استعمال ہوا ہے مذہب اور طریقے کے بارے میں، یہ لفظ استعمال ہوا اِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یہ مذہب اور طریقے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا استعمال طائفہ اور گروہ کے بارے میں اُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، تو یہ امت کا لفظ گروہ کے بارے میں اور جماعت کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح عرصہ دراز کے بعد کسی چیز کو یاد کر لینا، اور سورہ یوسف میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت کے بعد اس نے یاد کیا، جس نے آ کے یوسف علیہ السلام سے دوبارہ خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ اور اسی طرح امت کا ایک معنی ہوتا ہے امام، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ یہ امت کے 4 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انہ لا يحب المستكبرین، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت میں موجود ہے، ڈاکٹر علی محمد السلابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ غریب لوگ وہ بیٹھے کھانا کھا رہے، دیکھا تو خشک روٹیاں ان کے پاس ہے، انہوں نے دعوت دی حسن آ جائیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی پسند آدمی تھے، بیٹھ کے ان کے ساتھ، خیر انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا، تو جب کھا چکے تو کہا میرے ساتھ چلو، اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کے بہترین قسم کا ان کو کھانا کھلایا اور تمام کو بہترین قسم کے سوٹ دیے اور ان کو الوداع کیا، اور یہ آیت پڑھی لا جرم انہ لا يحب المستکبرین، یقینی بات ہے کہ اللہ مستکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس بنا پہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت کو قبول نہ کرنا تکبر کے زمرے میں آ جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھو اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا اشتراکیت، برابر معاملہ ہونا چاہیے، اس کی نفی کر دی گئی۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی آپ دیکھ لیں ملازم ہے اور کوئی آقا ہے، تو اس طرح دنیا کے اندر رزق، کسی کے پاس رزق کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی 1 مکان کا مالک ہے، کوئی 10 مکانوں کا مالک ہے، کوئی 1 ایکڑ کا مالک ہے، کوئی 1000 ایکڑ کا مالک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ دنیا کا نظام اگر سب برابر ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی اور کسی کو کم رزق دیا تاکہ یہ سلسلہ دنیا کے اندر برقرار رہ سکے۔ اور اسی طرح ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ حفصہ بنت سیرین ان کا ایک بیٹا تھا، بہت فرما بردار تھا، فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کو بڑا غم لاحق ہوا، ظاہر بات ہے بیٹا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پالا ہے، تو بڑا صدمہ ہوا اپنے بیٹے کی وفات کا کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ تو خیر نیک خاتون تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک قرآن مجید کی یہ آیت اس کے سامنے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ جب اس آیت کو پڑھا تو اس آیت کو بار بار پڑھنے سے اس کا سارا غم ہی دور ہو گیا۔ تو یہ آیت دلاسا دیتی ہے ان لوگوں کو جن کے پیارے فوت ہو جائیں اور وہ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، تو ان کو ان پیاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی جو لذت ہے نا یہ عارضی ہے، دنیا کی لذت عارضی۔ دیکھو آدمی کھانا کھاتا ہے، جب تک چبا رہا ہے لذت آ رہی ہے، جب نیچے گیا تو بات ختم، نیچے کھانا چلا جائے تو وہ لذت گئی۔ اس کی لذت منہ تک، چبانے کی حد تک، حلق تک، بس حلق سے نیچے گیا، آپ نے مرغا کھایا،
آپ نے مٹن کھایا، بیف کھایا، بریانی کھائی، پھل کھایا، جو بھی ہے، جب تک چباتے رہیں گے حلق سے پیچھے پیچھے رہے گا، اس کی لذت محسوس ہوگی۔ جب حلق سے نیچے گزر گیا اب اس کی لذت ختم۔ اسی طرح اقتدار کی لذت یہ بھی عارضی ہے، اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ عارضی طور پہ لذت ہوتی ہے، لیکن دوران اقتدار بھی کتنی مشکلات ہوتی ہے۔ دیکھ لیں دنیا کے بادشاہ بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی قوم دھرنا دے دے تو ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، پریشانیاں بن جاتی ہے۔ تو یہ مشکلات ہے، اقتدار عارضی ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت المرضعۃ و بئست الفاطمہ، دودھ پلانے والی ماں بڑی اچھی لگتی ہے، چھڑانے والی بڑی بری لگتی ہے۔ اسی طرح اقتدار جب مل جاتا ہے تو بندہ کیا بات ہے جی، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب چھینا جاتا ہے، یہی وجہ اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس سے چاہتا بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے۔ یعنی اقتدار کوئی خود بخود چھوڑتا نہیں ہے، کوئی خود چھوڑتا نہیں، یہ چھینا جاتا ہے، اقتدار چھینا جاتا ہے، ایسے چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور اسی طرح یہ چیزیں جو عارضی ہیں، اسی طرح بیوی سے انسان کے تعلقات ہیں، یہ بھی عارضی ہے، وقتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر توجہ دو۔ جو چیز باقی رہنے والی وہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ ہے، اور اسی طرح نیک عمل، صالح عمل ہے۔ اور اسی طرح یہاں ایک پر یہ بات بھی ذکر کی گئی، نقضت غزلہا، ایک بیوی جو سوت بنا کے اس کو ختم کر دیتی تھی۔ اس سے اشارہ کیا گیا بدترین دنیا کا وہ شخص ہے جو اختتام پہ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، جس کا نتیجہ برا ہو جائے، وہ دنیا کے اندر بدترین شخص ہے۔ اس لیے اپنے نتیجے کے بارے میں انسان کو غور و خوض کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نتیجہ برا ہو جائے۔ اگر نتیجہ برا ہو گیا تو پھر یاد رکھیے ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اس لیے اپنے نتیجے کے بارے میں انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہاں پہ بیان کیا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ دیکھیں چوپائے جانور من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے بیچ سے اللہ تعالیٰ تمہیں خالص دودھ دے رہے۔ چارے کا رنگ سبز ہے، سبز ہے، اور اسی طرح جو کھل وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کا رنگ بھی سبز سا ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ لیکن لبنا خالصا، سفید رنگ کا دودھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، تو وہ کون سی مشینری ہے جو اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے؟ حالانکہ معدے کے اندر یہ ساری چیزیں جا رہی ہے، تو وہاں سے جو دودھ نکالنا ہے، کیا بات اللہ تعالیٰ کی، کیا کاریگری ہے۔ ساری دنیا مل کے ایسی کاریگری نہیں کر سکتی جو اللہ نے کاریگری کی ہے۔ جو اللہ کی کاریگری ہے کتنی مضبوط کاریگری ہے کہ وہ سفید دودھ، لبنا خالصا، سفید دودھ۔ یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ دیکھو گوبر ہے، خون ہے، بیچ میں سے لبنا خالصا، خالص دودھ جا رہا ہے۔ تو دیکھو جس طرح گوبر اور خون میں سے خالص دودھ جا رہا ہے، امیزش نہیں ہو رہی، نہ ذائقے کی، نہ خوشبو کی، نہ بو کی، کوئی امیزش نہیں۔ لبنا خالص، دودھ کی اپنی خوشبو ہے، اپنا ذائقہ، اپنی لذت ہے، اور اسی طرح خون کی اپنی خوشبو ہے اور بو ہے، اور اسی طرح اس کا اپنا ذائقہ ہے، گوبر کا اپنا ذائقہ۔ دودھ خالص انسانوں کے لیے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ بھی ملا، ماحول جتنا بھی خراب ہو، ماحول جتنا بھی خراب ہو، اگر آدمی نیک بننا چاہے اور نیک رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ ماحول جتنا بھی خراب ہو، تباہی کے دھانے پر کیوں نہیں پہنچ گیا؟ اگر آپ نے صحیح منہج پہ قائم ہونا تو قائم رہ سکتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام، سارا ماحول خراب تھا، لیکن اس ماحول کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے کس طرح پاکیزہ زندگی بسر کی، سیرت اور کردار ان کی بے داغ تھی۔ تو پتہ چلا ماحول کیا، جو رونا روتے ہیں در حقیقت ان کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہے، جیسے مرضی ماحول ہے، آپ
اس میں قائم رہیں گے اپنے دین پہ، اپنے منہج پہ۔ اور اسی طرح وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی جو مکھی ہے، شہد کی مکھی، اس کے حوالے سے اللہ نے اس کی طرف الہام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، دیکھیں چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہے، تو اس نے جو مشروب پیش کیا ہے پوری کائنات مل کے ایسا مشروب پیش نہیں کر سکتی۔ کتنا پیارا اس کا مشروب ہے اور کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے۔ اب وہ پھلوں کو چوس رہی ہے اور پھلوں سے مخصوص حصہ چوستی ہے، پھولوں سے چوستی ہے اور اس سے پھر شہد تیار کرتی ہے۔ اگر کوئی اس پہ حملہ کرے تو اس کے اندر زہر بھی موجود ہے۔ اب دیکھو اس مکھی میں زہر بھی ہے، شہد بھی ہے، دیکھو اس کا نظام کتنا اچھا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے شہد دے رہی ہے اور جو اس نے زہر رکھا ہے وہ صرف دفاع کے لیے، اگر کوئی اس پہ حملہ آور ہو تو اپنے دفاع کے لیے اس ڈنگ کو استعمال کرے گی، ورنہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے اور وہ شہد تیار کر رہی ہے۔ اور یہ بڑا اچھا نظام، سب سے ترقی یافتہ یہ اللہ تعالیٰ کی ننھی سی مخلوق ہے۔ کس طرح ان کا نظام اچھا ہے، مضبوط ہے، زبردست ہے، نفع مند ہے، اور کتنا برکت والا اس نے مشروب تیار کیا ہے۔ اور ان کے جو نظام پہ لوگوں نے جو نا بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی بڑی کتابیں، اور جو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور چھتوں پر تو چھتے بنا، تو دیکھ لے سب سے زیادہ پہاڑوں پہ چھتے بنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا درختوں پہ، اور اس کے بعد یہ چھتوں پہ بنتے۔ تو اس طرح جو ہے یعنی جو اللہ نے حکم دیا تھا اسی کے مطابق، یعنی آج تک اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کیا اور وہ برابر اپنا کام کر رہی، اس نے ترتیب تک بھی نہیں بدلی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی ننھی سی مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا شعور بخشا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر کی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ آپ اس بندے کی مثال بیان کرے جو غلام ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جو ظاہری اور باطنی خرچ کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کسی چیز پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، ایک وہ غلام ہے، دوسرا وہ ہے جو ہر چیز بآسانی بخوشی خرچ کر سکتا ہے۔ اب یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھو یہ جو تفاوت ہے انسانوں کے اندر، یہ دو برابر نہیں ہے، تو مخلوق اور خالق یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی توحید پہ کتنی زبردست دلیل پیش کی ہے، یعنی کمالات کی وجہ سے فرق آ گیا۔ ایک وہ غلام ہے جس پہ مالکوں کو حد درجے کا اعتماد ہے، انہوں نے مکمل اس کے سارے کام چھوڑ دیا، جو یہ کرے گا ویسے ہو جائے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ وہ ایک ٹیڈی پیسہ اور ایک روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کمالات کی وجہ سے اس کو مقام مل گیا، اور اس کو مقام، تو یہ کتنا فرق ہے۔ اگر دو غلاموں کے اندر اتنا فرق ہو سکتا ہے تو خالق اور مخلوق کے اندر کمالات کی وجہ سے فرق نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر! بڑی پیاری دلیل دی گئی توحید پر۔ اور اسی طرح فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے نکالا ہے، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ یہاں سے ایک بہت ہی لطیفے والی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ تھے، 15 پاروں کے حافظ تھے جب پیران پیر پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے جی! جیسے انہوں نے اس وقت جا کے مووی بنائی ہوتی ہے، انٹرویو لیا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے اس بات کی نفی کر دی، ایسے جتنے دعوے ہیں وہ باطل ہیں، سارے دعوے باطل۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یعنی تمہارے پاس کان تھے، آنکھیں تھی اور دل تھا۔
یہ حصول علم کے ذرائع ہیں، یہ استعداد علم کے ذرائع موجود تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ اور آگے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کے لیے قربانیاں پیش کی اور جس انداز سے مشرکوں سے ٹکرائے، تو آپ اس منہج کو اپنائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، حکم رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یکسو دنیا سے کٹ گئے لیکن رب سے جڑ گئے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس کو آپ اپنا لیجئے۔ آگے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کی طرف جو دعوت دینی حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ، اور باس مباحثہ بھی کرنا ہے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ دیکھو عوام الناس کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، ان طبقات کا لحاظ رکھ کے آپ اسی کے مطابق دعوت دیں گے۔ اگر ارباب دانش کو دعوت دینی ہے، سمجھدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، تو استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ذہین فتین سمجھدار لوگ ہیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے استدلالات کی۔ تو یہ حکمت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہے، باشعور ہے۔ آپ استدلال کے ساتھ ایک بات ثابت کر کے اسے دلیل بنا کے آپ ان کو بات سمجھا سکتے ہیں، اس میں یہ حکمت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، جو عوام الناس ہیں، عوام الناس کو آپ اچھے انداز سے نصیحت کریں اور اچھے انداز سے ان سے باتیں کریں، دلائل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش رکھیں، یہ کریں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب خصومت، جو آگے اعتراض کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔ تو اس طرح باس مباحثہ کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو باس مباحثہ کرنے والے وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ نے ان سے بحث کرنی ہے تو اس میں بھی خوبصورت طریقہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اصحاب خصومت سے جب آپ نے بات چیت کرنی ہے تو احسن اور خوبصورت طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں حسانہ کی قید لگئی، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ تو پتہ یہ چلا اچھی نصیحت کون سی نصیحت ہے؟ سسی پنو کے کہانیاں، ہیر رانجھے کی کہانیاں، وارث شاہ کے شعر اور فلاں کے شعر، یہ حسانہ نہیں ہے۔ حسانہ کی قید لگا کے یہ بتا دیا داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت کتاب و سنت پر مبنی ہو۔ لوگوں اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے علماء کو پہچانو۔ علماء کون ہیں، واعظین کون ہیں، ان کے درمیان فرق کرو۔ آج مصیبت یہ ہے لوگ علماء سے دور ہو گئے اور واعظین جو کتاب و سنت سے ہٹ کے گفتگو کرنے والے، ادھر ادھر کی باتیں مارنے والے، اور ان کے پیچھے دنیا پھر رہی ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو اور علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ حسانہ کا معنی ہے جو کتاب و سنت پر مبنی باتیں کرے، وہ ہے اچھی بات اور اچھی نصیحت۔ کتاب و سنت پر مبنی، کتاب و سنت بنیاد ہے، اس کو بنیاد بناؤ اور اس کے بعد اس کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا جان کے سارے واقعے اور قصے بیان کر کے کہو کہ میں اصلاح معاشرے کر رہا ہوں، یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اور اسی طرح حکمت، یہ تو حسنہ، تو حکمت سے مراد یہ ہے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرو، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرو۔ حکمت سے مراد یعنی جیسا موقع ہے اس کے مطابق، جہاں نرمی کی ضرورت نرمی، جہاں سختی کی ضرورت وہاں سختی کرو۔ اور اسی طرح موعظہ، موعظہ کا معنی ہے کہ آپ کی جتنی بھی دعوت ہے اس میں خیر خواہی کا انداز ہو، چٹکلے نہ ہوں، اور اسی طرح لطیفے نہ ہوں، جگتے نہ ہوں۔ جتنی بھی آپ کی دعوت ہے موعظہ، خیر خواہی، نصیحت ہو، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ اس سے نصیحت ٹپکتی ہو۔ جب آپ کے اندر اتنی خیر خواہی ہوگی تو پھر سامعین کے اوپر بھی ضرور اثر ہوگا۔ اور اسی طرح حسانہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ مخاطب کو اس انداز سے یہ بات سنائیں کہ اس کی توہین نہ ہو، توہین نہ کرے،
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تقریر کرتے کرتے کوئی بیچارہ اٹھ جائے، پیشاب کرنے کے لیے شاید اٹھاؤ، اس کو اس طرح کی جگتیں ماری جاتی ہے کہ وہ بیچارہ اس قابل نہیں رہتا کہ اٹھ کے جائے۔ تو ظاہر بات ہے انسان کے ساتھ سارے معاملات ہیں، ضروریات ہیں، انسان کے پاس وقت ہے، تو پتہ نہیں اس کے پاس کتنا وقت تھا۔ اس طرح کی یہ فضول باتیں یہ حکمت کے منافی ہے اور اسی طرح موعظہ حسنہ کے منافی ہے، تو میں نے اس آیت کے اس لیے کھول کے بیان کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، وہ کسی مرلے پریشان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیسے پریشان ہو۔ تو یہاں اللہ کی معیت کے لیے دو چیزیں ضروری، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اور احسان، دو چیزیں جس قوم کے اندر آ جائے اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس چیز کو اپنا لیں، اس اصول اور ضابطے کو پلے باندھ لیں، ایک تقوی اور دوسرا احسان۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی حد درجے کی اصلاح کرو اور دوسروں کو بھی اصلاح کرو، اور احسان ایک حدیث میں نا، حدیث جبریل میں، کہ تو اللہ کی ایسی ہی بات کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو ہی کیفیتیں ہیں، تو اس لیے محسنون، تقوی اور احسان، دو خوبیاں پیدا کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، اب سلطنت ہے، بادشاہ ہے، پوری حکومت ہے اس کے پاس، اختیارات ہیں اس کے پاس، یہ دو بندے اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کمزور طبقہ جو ملازم طبقہ تھا ان کے ہاں، تو یہ جا کے فرعون کے سامنے دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو کیا مجال ہے فرعون کی کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچا جائے؟ جرت ہوئی فرعون کو؟ خیر سارا واقعہ آپ نے یعنی سنا ہے، پڑھا ہے، تو پتہ چلا کہ جب اللہ کی معیت کسی کے ساتھ ہو، جنگ بدر میں یہی تھا، اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے، فرمایا ضرورت پڑی تو 5 ہو جائیں گے، فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دیکھو اللہ کی معیت آئی تو 313 یا 315 یا 317 ہزار کے مقابلے میں اللہ نے فتح عطا کر دی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معیت اگر چاہتے ہو تو تقوی اور احسان دو چیزوں کو اپنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔